غریب نواز نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، سالوں سال تک خواجہ خواجگان سوتے نہیں تھے۔ غریب نواز کو جانتے ہیں آپ؟ نہیں جانتے آپ صرف اس طرح جانتے ہیں کہ وہ ہماری مرادیں پوری کرتے ہیں، ہماری آرزویں پوری کرتے ہیں، رشتے اچھے مل جاتے ہیں ان کے یہاں دعا کرنے سے، گاڑیاں مل جاتی ہیں، مکان مل جاتے ہیں، ہم بس اتنا ہی جانتے ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ غریب نواز کئی سال تک نہیں سوئے تھے، نہیں جانتے آپ۔ اگر جانتے ہوتے تو آپ کی فجر سو کر قضا نہیں ہوتی۔ آپ نہیں جانتے کہ غریب نواز نے زندگی کے آخری دنوں میں 7 دن تک نہ سحری کی ہے نہ افطار کیا۔ 7 دن کے بعد افطار کرتے تھے، 7 دن کے بعد وہ بھی 2.5 تولہ روٹی کو، سوکھی روٹی کو پانی میں ڈال کے کھا کے افطار کرتے تھے اور پھر روزہ کنٹینیو کرتے تھے۔ آپ نہیں جانتے غریب نواز کی یہ بات، اگر جانتے ہوتے تو بہانے مار کر روزے نہیں چھوڑتے۔ نہیں جانتے آپ خواجہ پاک کو، انہوں نے کس درد کے ساتھ اپنی ماں سے اجازت لے کر اپنا وطن چھوڑا تھا، نہیں محسوس کر سکتے آپ۔ اتنے امیر باپ کا بیٹا ہونے کے باوجود سب کچھ خدا کے نام پر قربان کر کے اس بندے نے فقط اعلاء کلمت الحق کے لیے، جس بندے کے خون میں امام حسین کا لہو دوڑ رہا ہے، وہ یہاں کافروں کی پھٹکار کے لیے آیا تھا۔ بجائے استقبال کے جانوروں کی جگہ بھی بیٹھنے نہ دیا جاتا اور وہاں سے بھی اٹھا دیا گیا۔ یہ عزت تھی، لیکن دین کے لیے اس قربانی کو بھی سرکار خواجہ نے قبول کیا۔ ہم نے کیا کیا دین کے نام پر؟ سٹے کھیلے، جوئے کھیلے، شادیوں کے موقعوں پر باجے بجائے، اپنی بیٹیوں کو دوسروں کی شادیوں میں بے پردہ کیا۔ ہم نے کہاں مانا خواجہ کو؟ جھوٹ بول رہے ہو، اپنی عقیدت میں جھوٹے ہو۔ سچے تو وہ لوگ تھے جن کو ہم قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں۔ سچے تو وہ لوگ تھے جن کو بابا فرید کہا جاتا ہے۔ سچے تو وہ لوگ تھے جنہیں علاء الدین علی احمد صابر کہا جاتا ہے۔ کیوں صابر کہا جاتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے صابر بنے کیسے؟ علی خواب میں آئے تھے تو کہا اس کا نام میرے نام پر علی رکھنا۔ حضور خواب میں آئے تو فرمایا اس کا نام میرے نام پہ احمد رکھنا۔ ماں باپ نے اسی لیے دونوں کا ملا کر علی احمد رکھا۔ علاء الدین آپ کا لقب ٹھہرا تھا کہ دین کو بلند کیا تھا ایسی جگہ پر جہاں چاروں طرف سے کفر کا ہنگامہ ہے، وہاں اکیلا توحید کا جام جم لیے آج بھی بے مثل و بے مثال شخص موجود ہے۔ مگر صابر کیوں؟ نام صابر نہیں ہے، پیر نے لقب اور ٹائٹل صابر کو صابر دیا تھا۔ کیوں؟ لنگر کھانے پر ڈیوٹی لگائی تھی مرشد نے۔ آج ہماری کنڈیشن کھانے پینے میں کیا ہے؟ ہماری کنڈیشن شادیوں اور دعوتوں کی کیا ہے؟ الامان والحفیظ کھانے پر ڈیوٹی لگائی تھی مرشد بابا فرید الدین گنج شکر نے۔ ماموں بھی تھے، پیر بھی تھے۔ فرمایا تھا علی احمد علاء الدین، لنگر کھانے میں کھڑے ہو کر لنگر تقسیم کرنا تمہاری ڈیوٹی ہے۔ آج کوئی بندہ دعوت رکھتا ہے اور کہتا ہے صاحب لنگر بانٹنا ہے، معاف کیجئے گا تو بوٹیوں کی ایک پتیلی الگ رکھ لیتے ہیں لوگ، آخر میں کھائیں گے۔ یہ امانت میں خیانت، بغیر اجازت۔ مسلمان کہاں ہے؟ سالوں گزر گئے، صابر کلیری نے لنگر سے ایک دانہ اٹھا کر نہیں کھایا، ایک دانہ۔ کئی دنوں بعد جب پیر کو لاغر اور کمزور سے نظر آئے تو مرشد نے پوچھا علاء الدین علی احمد کچھ کھاتے نہیں ہو؟ لنگر نہیں کھاتے؟ کیا بات ہے؟ کہا حضور آپ نے لنگر تقسیم کرنے کا حکم دیا تھا، لنگر کھانے کی اجازت نہیں دی تھی، اس لیے سالوں گزر گئے فقیر نے لنگر کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، منہ تک نہیں لے گیا۔ تب مرشد نے فرمایا تو ہمارا صابر ہے۔ نسبتوں پر اگر فخر ہے تو پھر ان کی حکمتوں کو بھی تو زندگی میں لانا چاہیے نا، یا صرف جناب والا نعروں تک ان کی عقیدتیں سیمت ہیں، یا ٹیکسیوں کی نیم پلیٹ اور گھر کی نیم پلیٹ کی زینت ہیں وہ لوگ۔
ارے ان لوگوں کی آمد کا مقصد ہماری اور آپ کی زندگیوں میں انقلاب ہے، اگر ہم خود کو نہ بدل سکے تو پھر اپنی عقیدت میں جھوٹیں